وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تفسیر القرآن کا صفحہ نمبر ہے 57 پڑھ چکے ہم اس سبق میں کہ بعض بیمار فعل ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی بیماری کو دور کرنے کے لیے دونوں قاعدے استعمال کرنے پڑتے ہیں، ایک ہی فعل پہ دونوں قاعدے لاگو ہو رہے ہوتے ہیں، تخفیف ثقل اور مطابقت۔ یہ دونوں قاعدے ہیں کیا؟ تخفیف ثقل، تخفیف کا معنی ہوتا ہے ہلکا کرنا، ثقل کا معنی بوجھ، کسی بیمار فعل کا بوجھ ہلکا کرنا۔ مثال کے طور پہ یقبلو، ینصرو، یعبدو، یسجدو، اس طرح کا ایک فعل استعمال ہوتا ہے یقبلو۔ اب یہاں بیماری کیا ہے کہ واو کے اوپر کس کا بوجھ ہے؟ پیش کا، واو کے اوپر بوجھ ہے۔ اب واو کا بوجھ ہم کیا کریں گے؟ قاف کو دے دیں گے، واو کا بوجھ شفٹ کر دیں گے، منتقل کر دیں گے قاف کو، تو یقبلو سے کیا ہو جائے گا؟ یقولو۔ واو کی پیش کاف کے پاس چلی گئی اور کاف کا سکون انٹرچینج ہو کے واو کے پاس آ گیا، کیا بن گیا؟ یقولو۔ اب یہاں ہم نے بوجھ کو، بوجھ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ زبر زیر پیش، یہاں ہم نے بوجھ کو یعنی پیش کو منتقل کیا ہے پچھلے حرف کی طرف۔ اس صورت کو کیا کہیں گے؟ انتقال حرکت، حرکت کو منتقل کرنا۔ تخفیف ثقل، بوجھ دور کرنے کے دو طریقے ہیں، یا تو بوجھ کسی کو منتقل کر دیا جاتا ہے، کسی کو دے دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی بوجھ لینے والا، سامان اٹھانے والا نہ ہو تو اس کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے، گرا دیا جاتا ہے۔ اب دوسری صورت کیا ہے؟ مثال کے طور پہ یا ابودو، یسجدو کی طرح استعمال ہوتا ہے یدعو، یدعو۔ اب یہاں بیماری کیا ہے؟ یہاں بھی بیماری وہی ہے کہ واو کے اوپر بوجھ ہے، واو کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو یا نیچے زیر ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ واو کا بوجھ۔ واو کو ہم نے اس کے بوجھ سے نجات دلانی ہے، واو کا بوجھ، واو کا پیش یہاں ہم عین کو نہیں دے سکتے، کیوں؟ عین کے پاس پہلے سے اپنا بوجھ، اپنا سامان موجود ہے، عین کے اوپر پہلے سے پیش موجود ہے۔ اگر ہم دے دیں گے تو عین کے پاس دو پیش ہو جائیں گے، ڈبل حرکت، اور ڈبل حرکت کسی فعل میں استعمال نہیں ہوتے، ڈبل حرکت کا استعمال فعل میں نہیں ہوتا۔ اب کیا کریں گے؟ واو کا بوجھ عین کو بھی نہیں دے سکتے، کیا کریں گے؟ ڈراپ کر دیں گے، گرا دیں گے۔ چنانچہ یدعو سے کیا ہو جائے گا؟ یدعو، تو یدعو استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں ہم نے حرکت کو منتقل نہیں کیا بلکہ ڈراپ کیا ہے، گرایا ہے، ساکت کیا ہے، چنانچہ اس کو کیا کہیں گے؟ اسقاط حرکت۔ اوپر انتقال حرکت ہے اور نیچے اسقاط حرکت۔ اب یہ کیا ہے؟ تخفیف ثقل کی دو صورتیں۔ مطابقت کس کو کہتے ہیں؟ مطابقت میں کیا ہوتا ہے؟ واو سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ جو حرکت ہے وہ اس کے مطابق ہے یا نہیں، اگر ہو تو ٹھیک، نہ ہو تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو یعنی واو کو اس حرکت کے مطابق بدل دیتے ہیں۔ چنانچہ کا والا، واو سے پہلے زبر، واو کو الف سے بدلا، قالا ہو گیا، بایا سے کیا ہو گیا؟ با آ۔ یہ کیا ہے؟ مطابقت۔ اب آ جائیے صفحہ نمبر 57 پہ ماضی مضارع کے کئی گروپ ہیں، ان کو ہم پڑھتے ہیں۔ دیکھیے مادہ ہے ہا دال یا، افتعال یعنی افتعال یفتعل، اس ردم سے ان دونوں ڈائیوں سے ہا دال یا کو گزارا گیا تو شکل بنی افتعال کے ردم پہ اہتدایا، اور یفتعل کے وزن پر، یفتعل کے ردم پر یہتدیو، لیکن استعمال کیا ہوتا ہے؟ اہتدایا کی بجائے اہتدا، اور یہتدیو کی بجائے یہتدی۔ اہتدایا سے اہتدا اور یہتدیو سے یہتدی۔ اہتدایا میں مطابقت کا قاعدہ استعمال ہوا ہے اور یہتدیو میں تخفیف ثقل کا، یہتدیو سے یہتدی۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سیدھے راستے پہ چلنا، اہتدا یہتدی، صحیح راستہ اختیار کرنا، اہتدا یہتدی۔
صحیح راستہ اختیار کرنا، راہ ہدایت اختیار کرنا، سیدھے راستے پہ چلنا۔ اگر کوئی شخص سیدھے راستے پہ چلنے کی بجائے کسی پگڈنڈی پہ جا نکلے، کسی کجراہی پہ جا نکلے، صحیح راستہ گم کر بیٹھے، یعنی گمراہ ہو جائے، اس کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں عربی زبان میں؟ ضل یضل، لیکن یہ ہم پڑھیں گے آگے ادغام میں، ضل یضل، گمراہ ہو جانا، صحیح راستہ چھوڑ کر کسی پگڈنڈی پہ جا نکلنا، کسی کجراہی پہ جا نکلنا۔ قرآن مجید میں کیا ہے؟ من اہتدی، جو شخص سیدھے راستے پہ چلا، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو بس وہ سیدھے راستے پہ چلتا ہے اپنی ذات کے لیے، اپنے بھلے کے لیے، اس کا اپنا ہی فائدہ ہوگا۔ اور آگے کیا ہے؟ وَمَنْ ضَلَّ، اور جس نے سیدھے راستے کو چھوڑا، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کے وہ کسی پگڈنڈی پہ جا نکلا، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، فَإِنَّمَا، تو بس، يَضِلُّ، وہ گمراہ ہوتا ہے، علیہا، ہاں کی ضمیر لوٹ رہی ہے نفس کی طرف، تو وہ گمراہ ہوتا ہے، گمراہی اختیار کرتا ہے اپنے ہی خلاف، یعنی اس کا نقصان بھی خود اسی کو ہوگا، وہ اللہ رب العزت کا کچھ نہیں بگاڑ رہا ہوگا، اللہ کی نافرمانی کر کے وہ اللہ کے اقتدار و اختیار میں تو کوئی کمی نہیں کر سکتا، نقصان اس کا اپنا ہی ہوگا۔ وہ اس راستے کو اختیار کر رہا ہے، اسے پتہ چلے گا کہ آگے تو جہنم کی آگ کا گڑھا ہے، وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ رہا ہوتا۔ تو یہ سارے الفاظ ایک ہی آیت میں استعمال ہوئے، پھر سنیے، من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا۔ آگے ہے واو لام یا، تفعیل، یعنی واو لام یا کو فعل یفعل میں سے گزارا جائے تو شکل کیا بنے گی؟ ولا یولی، اصلی شکل، لیکن استعمال کیا ہوگا؟ ولا کی بجائے ولا، اور یولیو کی بجائے یولی، رخ پھیر لینا، پیٹ پھیر لینا۔ ابتغا یبتغی، یہ باغ یا مادہ ہے، افتعال یعنی افتعال یفتعل، اس کا ماضی مضارع، شکل بنی افتعال یفتعل کے ردم پہ ابتغا یا یبتغی، لیکن ابتغا یا سے کیا استعمال ہوگا؟ ابتغا، مطابقت کا قاعدہ استعمال ہوا، پہلے واو اور یا کے ماقبل کو دیکھا جاتا ہے، یا سے پہلے کیا ہے زبر، یا کو کس سے بدل دیں گے؟ الف سے، لیکن ابتغا یوں نہیں لکھیں گے، ابتغا کہ جب یا ہو تو پھر الف کی بجائے اسے کھڑی زبر کی شکل میں لکھا جاتا ہے، ابتغا یا سے کیا بن جائے گا؟ ابتغا۔ اور یبتغی، یا کے اوپر پیش ثقیل ہے، بوجھل ہے، کیا کریں گے؟ غین کو دے نہیں سکیں گے، ڈراپ کر دیں گے، گرا دیں گے، تو کیا ہو جائے گا؟ یبتغی سے یبتغی، تو کیا استعمال ہوتا ہے؟ ابتغا یبتغی، اس کا معنی ہوتا ہے تلاش کرنا، تلاش کرنا، چاہنا۔ نون دالیا باب مفعلہ ہے، یعنی فاعل یفاعل کے ردم پہ، اصل میں تو شکل بنے گی نادایا ینادیو، لیکن استعمال کیا ہوگا؟ نادایا کی بجائے نادا، اور ینادیو کی بجائے ینادی، اس کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کو پکارنا، ایک دوسرے کو آواز دینا، ایک دوسرے کو ندا دینا۔ فاتا یا، یہ تین حروف مادے کے باب افعال یعنی افعال کے دروازے میں سے ان تین حرفوں کو گزارا گیا۔ باب افعال کا کیا مطلب؟ کہ جس کا ماضی ہوتا ہے افعلا کے ردم پہ اور مضارع ہوتا ہے یفعلو کے ردم پہ، افعلا یفعلو، کیا شکل بنے گی؟ افتایا یفتیو، لیکن استعمال کیا ہوگا؟ افتا یفتی، فتویٰ دینا۔ پڑھ چکے ہیں ہم کہ کسی بھی فعل مضارع سے اسم الفاعل بنانا ہو، اسم الفاعل کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے کہا تھا کہ انگلش میں ورب کی پہلی فارم کے اخیر میں ای آر یا او آر لگانے سے جو ناؤن بنتا ہے اس کو عربی گرامر کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ اسم الفاعل۔ کریٹ سے کریٹر، رائٹ سے رائٹر وغیرہ۔ اب بتائیے، جس میں کرنے والا کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، جس طرح بلغا یبلغو، یبلغو سے مبلغن، ہاں اسم الفاعل بنانا ہو تو طریقہ کیا ہے؟ فعل ثلاثی مزید فی کے فعل مضارع سے اسم الفاعل بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ یا کو ہٹا کے اس کی جگہ پہ کیا لگا دیتے ہیں؟ میم پیش مو۔
جس طرح یبلغو سے تبلیغ کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مبلغن. یجاہدو سے اسم الفاعل بن جاتا ہے مجاہدن. تو بتائیے افتا یفتی، یفتی فعل مضارع ہے، بنائیے اس سے اسم الفاعل یعنی فتویٰ دینے والا. کیا کہیں گے فتویٰ دینے والے کو؟ یفتی سے مفتی. بھائی یا کو ہٹا کے اس کی جگہ کیا لگا دیں؟ میم پیش مو. یفتی سے مفتی، فتویٰ دینے والا. آگے اسی مادے کو فاتا یا کو باب استفعال یعنی 83 مزید فی کے آخری دروازے میں سے گزارا جائے، جس کا ماضی مضارع کیا ہے؟ استفعل یستفعل. تو کیا شکل بنے گی فاتا یا کی؟ استفتیا یستفتیو. لیکن استفتیا کی بجائے کیا استعمال ہوگا؟ استفتا. اور یستفتیو کی بجائے یستفتی. یا ڈراپ ہو جائے گی، گر جائے گی، ساکت ہو جائے گی، حذف ہو جائے گی، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. بتائیے باب استفعال کا یعنی استفعال والے 83 مزید فی کے آخری دروازے کی کوالٹی، اس کی خاصیت کیا ہے؟ باب استفعال میں معنی پیدا ہو جاتا ہے طلب کرنے کا. افتا یفتی فتویٰ دینا، اور استفتا یستفتی کا معنی کیا ہوگا؟ فتویٰ طلب کرنا، کسی سے فتویٰ مانگنا. افتا یفتی فتویٰ دینا اور استفتا یستفتی فتویٰ مانگنا، فتویٰ طلب کرنا، فتویٰ حاصل کرنا. نون ہا یا سے انتہا یا ینتہی استعمال ہوگا انتہا ینتہی. انتہا ینتہی دو معنوں میں استعمال ہونے والے ماضی مضارع ہیں. نمبر 1 انتہا ینتہی، اس کا معنی ہوتا ہے ختم ہو جانا. انتہا الکتاب، کتاب ختم ہو گئی. انتہا الدرس، سبق ختم ہو گیا. انتہا الماء، پانی ختم ہو گیا. انتہا الطعام، کھانا ختم ہو گیا. دوسرا معنی ہوتا ہے اس کا رک جانا، باز آ جانا. ظاہر ہے جہاں کوئی جگہ ختم ہو جائے گی وہاں انسان رک جائے گا. انتہا ینتہی مثلا انتہا خالد من شرب الخمر. انتہا خالد، انتہا کی پریپوزیشن من بھی آتی ہے اور ان بھی. انتہا خالد عن شرب الخمر، خالد شراب پینے سے باز آ گیا، رک گیا. انتہا ینتہی. بتائیے ینتہی یہ فعل مضارع ہے، اس سے اسم الفاعل کیا بنے گا؟ رک جانے والا. ینتہی سے کیا بن جائے گا؟ منتہی. اور منتہی کی جمع منتہون. قرآن پاک نے جب شراب کی حرمت کا حکم دیا، قطعی حکم کہ بالکل حرام، اب باز آ جاؤ، تو کیا کہا قرآن مجید نے؟ حل انتم منتہون، کیا تم رک جانے والے ہو؟ اب شراب پینے سے باز آ جاؤ گے؟ اب شراب پینے سے باز آ جانے والے ہو؟ حدیث میں ہے صحابہ کرام نے بیک زبان ہو کر کہا قرآن مجید کی آیت سن کے انتہینا انتہینا، بس اب ہم باز آ گئے، رک گئے، اب ہم شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ مٹکے شراب کے بھرے ہوئے لوگوں نے مدینہ منورہ کی گلیوں میں یہ توڑ دیے، پھینک دیے. انتہا ینتہی. آگے ہے واو صاد یا تفاعل، جس کا ماضی مضارع کیا ہے؟ تفاعل یتفاعل. اس دروازے میں سے جب واو صاد یا کو گزارا گیا تو اصلی شکل بنی تواسیا یتواسیو، لیکن استعمال کیا ہوگا؟ تواسا یتواسا. دونوں میں مطابقت کا رول استعمال ہوا ہے. تواسا یتواسا، ایک دوسرے کو نصیحت کرنا. وصیت اصل میں کہتے ہیں اس نصیحت کو جو مرتے وقت کی جائے، لیکن بعد میں پھر استعمال ہونے لگا وصیت کا لفظ ہر اہم نصیحت کے لیے. تواسا یا تواسا، ایک دوسرے کو وصیت یعنی کوئی بھی اہم نصیحت کرنا. قرآن مجید میں ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا، اور انہوں نے ایک دوسرے کو نصیحت کی بالخیر، نیکی کی، خیر کی. وفا یا تفاعل یعنی تفاعل یا تفاعل، اس دروازے میں سے گزارا گیا وفا یا کو، تو کیا شکل بنی؟ توفا یا توفیو، لیکن استعمال کیا ہوگا؟ توفا یا توفا. دونوں میں مطابقت کا رول استعمال ہوا ہے. توفا یا توفا کا معنی ہوتا ہے کسی کو پورا ریسیو کر لینا، کسی کو پورا لے لینا، یعنی فوت کرنا. توفا یا توفا فوت کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے.
قرآن مجید میں ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ پورا پورا لے لیتا ہے نفس کو جب ان پہ موت آ جاتی ہے۔ توفا یتوفا، استوا یستوی، سین واو یا، یہ تین حروف باب افتعال میں سے داخل ہوئے، افتعال کے دروازے میں سے، یعنی افتعل یفتعل میں سے، تو کیا شکل بنی؟ استوا یا یستویو، لیکن استوا یا کی بجائے استعمال ہوگا استوا، اور یستویو کی بجائے یا کے آخر میں جو پیش ہے، جو حرکت ہے، اس کو ڈراپ کیا، یستویو سے کیا بن گیا؟ یستوی۔ استوا یستوی کا معنی ہوتا ہے سیدھا ہونا، برابر ہونا، بالکل چوکنا، ہوشیار، محتاط ہو کے بیٹھنا۔ جو آدمی ڈھیلا ڈھالا بیٹھا اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ سیدھے ہو کے بیٹھو، ہوشیار ہو کے بیٹھو۔ قرآن پاک میں یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، استوا، الرحمن علی العرش استوا، رحمان عرش پر مستوی۔ کیا مطلب مستوی ہو کر بیٹھا ہے؟ یعنی بالکل کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے ہوشیار ہو کے بیٹھا ہوا ہے۔ کائنات کا کوئی ذرہ اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے، وہ بالکل کائنات کے نظام کو پیدا کر کے گوشہ نشین ہو کے نہیں بیٹھ گیا ہے، بلکہ خود کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ کیا کہا قرآن مجید نے کہ خلق السماوات والارض وما بینہما وما تحت الثری، کہ اللہ رب العزت نے سب کچھ پیدا کیا ہے، آسمانوں کو، زمین کو، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، وما بینہما وما تحت الثری، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اس نے پیدا کیا ہے، یعنی یہ قرآن مجید نازل کردہ ہے اس ہستی کی طرف سے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، زمین کو اور بلند و بالا آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ آگے کیا کہا؟ وہ پیدا کر کے اختیارات کو ادھر ادھر تقسیم کر کے خود معاذ اللہ کائنات سے لا تعلق ہو کے نہیں بیٹھ گیا ہے، خود کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ آگے کہا الرحمن علی العرش استوی، وہ عرش پر، وہ تخت اقتدار پہ بیٹھا، خود کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ تو استوا یستوی برابر ہونا، سیدھا ہو کے بیٹھنا، محتاط چوکنا، ہوشیار ہو کے بیٹھنا۔ اشترا یشتری، اس کا معنی ہوتا ہے خریدنا، اشترا یشتری، خریدنا۔ بتائیے یشتری یہ تو فعل مضارع ہے، وہ خریدتا ہے یا خریدے گا، اس سے بنانا ہو اسم الفاعل خریدنے والا، اسم الفاعل بنانا ہو تو یا کی جگہ پہ کیا لگا دیجیے؟ می پیشمو، یشتری سے کیا بن جائے گا؟ مشتری۔ یہ اخبارات میں لکھا ہوتا ہے مشتری ہوشیار باش، خریدنے والے ہوشیار ہو جاؤ، یہ جگہ جھگڑے کی ہے، خرید کے پھنس نہ جانا، مشتری ہوشیار باش، خریدنے والے ہوشیار ہو جاؤ۔ جو متنازع پلاٹ ہوتے ہیں، ڈسپیوٹڈ، وہاں ان کے بارے میں اس طرح کے اشتہارات آتے ہیں۔ اشترا یشتری، خریدنا۔ آگے فعل امر اور فعل نہیں کا نیا سبق ہے، وہ انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے کل ہمارے جو ساتھی آج نہیں آ سکے وہ بھی آ جائیں گے، تو کل ہم اگلا سبق پڑھیں گے۔ آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ آخر دعوانا